یہ واقعہ کشمور میں رہنے والے 15 سال کے لڑکے ظفر کے ساتھ پیش آیا۔ ایک شام ظفر اپنی ٹیوشن ختم کر کے گھر جانے کے لیے بس اسٹاپ پر بیٹھا بس کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ بوڑھی عورت وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ظفر کو بہت برا لگا اور انسانیت کے ناطے اس نے اس عورت کو پانی آفر کیا۔ اس عورت نے اچانک ہی رونا بند کر دیا اور اس نے ظفر کی طرف بہت ہی ڈراؤنے طریقے سے دیکھا اور اس سے پوچھنے لگی، کیا تمہیں پتہ ہے میرا شوہر کہاں ہے؟ پتہ ہے تو مجھے ابھی بتا دو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ظفر اس کا یہ سوال سن کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے لگا کہ وہ عورت شاید پاگل ہے، لیکن وہ عورت اپنی جگہ سے اٹھی اور ظفر کی طرف بڑھنے لگی۔ ظفر نے تب دیکھا کہ اس عورت کے پیر الٹے تھے اور وہ زمین سے تھوڑا اوپر ہوا میں تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی ظفر بہت بری طرح ڈر گیا۔ اس کے ساتھ ایسا کچھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی پانی کی بوتل وہیں چھوڑ دی اور بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ پوری شام ظفر یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ عورت تھی کون اور اس سے اس طریقے سے بات کیوں کر رہی تھی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اسی رات قریب 2 بجے ظفر کی آنکھ کسی کے رونے سے کھل گئی۔ وہ جیسے ہی اٹھ کے بیٹھا تو وہی بس اسٹاپ والی عورت ظفر کے بستر پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پانی کی بوتل تھی جو ظفر بس اسٹاپ پر چھوڑ آیا تھا، مگر اس بوتل میں پانی نہیں بلکہ خون تھا۔ عورت یکدم سے ظفر پر جھپٹی اور اس کا گلا دبانے لگی۔ اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ وہ ظفر کو وہی کھا جائے گی۔ وہ بار بار یہی کہنے لگی کہ اس کے شوہر کو ظفر نے مارا ہے۔ ظفر ڈر کے مارے زور زور سے چلانے لگا۔ تبھی اس کی ممی پاپا کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی لائٹ آن کی وہ عورت ظفر کے اوپر سے غائب ہو گئی۔ بیچارہ ظفر ہکا بکا ہو کر روتے ہوئے اپنے پیرنٹس کو بتانے لگا، لیکن اس کے ممی پاپا کو لگا کہ شاید اس نے برا سپنا دیکھا ہے۔ آج تک ظفر سمجھ نہیں پایا ہے کہ آخر اس کے ساتھ اس دن کیا ہوا تھا اور وہ عورت کون تھی، لیکن ظفر اس رات کے بعد سے کچھ مہینوں تک بہت ڈرا ڈرا سا رہنے لگا۔ اس نے اپنی ٹیوشن بھی چھوڑ دی اور پھر کبھی اس بس اسٹاپ والے راستے کبھی نہیں گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون تھی وہ عورت؟